بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ ناظرین، جس طرح آپ کو یہ علم ہو چکا ہے، میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر یہ بتا دیا تھا کہ پنجاب حکومت نے جو اپنے ایک نمائندے کے ذریعے اور وفاقی حکومت کے جو مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے جناب ملک احمد خان، ان کے ذریعے احتجاج کرنے والے ملازمین اور جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے ملازمین، ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کی تنخواہیں اور پینشنز اور دیگر مطالبات وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق جس شرح اور ریشوں سے وفاقی حکومت اور پاکستان کے باقی تمام صوبوں میں، تمام علاقوں میں جس طرح تنخواہیں اور پینشنیں بڑھائی گئی ہیں، جس شرح سے بڑھائی گئی ہیں، اسی شرح سے پنجاب کے اندر بڑھائی جائیں گی۔ لیکن یہ بڑی ہی زیادتی کی بات ہے کہ اس بار جو پنجاب کے سرکاری ملازمین ہیں اور پینشنرز ہیں، ان کو تختہ مشق بنایا گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ اتحادی حکومت کی ایک اہم جماعت جو کہ پنجاب کے اندر یہ نعرہ لگاتی تھی کہ جاگ پنجاب جاگ، تیری پگ نوں لگ گیا داغ۔ اب یہ سرکاری ملازمین جو ہیں اور پنجاب کے جو لوگ ہیں، ان کو جو تختہ مشق بنایا گیا ہے، ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، اب وہی جماعت کر رہی ہے جو اپنے آپ کو پنجاب کا ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر سمجھتی ہے، اور پنجاب کے بل بوتے پر وہ پاکستان کے اوپر پورے 3 دفعہ اس کے وزیر اعظم حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ آج اسی پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، زیادتی کی گئی ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر، تمام علاقوں کے اندر، وفاقی حکومت کے اندر سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں اور پینشنیں بڑھائی گئی ہیں، وہاں پر جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن 17.5% بڑھائی گئی ہے، اور تنخواہیں 30 اور 35% وہ بھی رننگ بیس پر بڑھائی گئی ہیں۔ لیکن پنجاب کی حکومت نے بالکل اس کے برعکس کہ یہاں پر 17.5% کی بجائے صرف 5% جو پینشنرز ہیں، ضعیف اور بوڑھے لوگ ہیں، ان کی پینشن کے اندر اضافہ کیا ہے۔ اور اسی طرح تنخواہوں کے اندر بھی یہی کہ تمام ملازمین کی 35 کی بجائے 30% تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، اور وہ بھی ہر سکیل کا جو انیشل سٹیج ہوتا ہے، جو اس کی انیشل پے ہے، اس پر ان تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ سرکاری ملازمین نے اس کے خلاف بھرپور طریقے سے احتجاج کیا ہے۔ اور جب یہ نوٹیفیکیشن منظر عام پر آیا، سوشل میڈیا پر آیا، میں نے بھی فوری طور پر اس کا ایک رد عمل دیا اور اپنا ایک ولاگ اپلوڈ کیا۔ بہت سے سرکاری ملازمین اپنے دفتروں سے باہر نکل آئے، اور انہوں نے سیکریٹریٹ کے باہر آ کر، سول سیکریٹریٹ لاہور میں باہر آ کر اس کے سامنے احتجاج کیا، اور اس نوٹیفیکیشن کو آگ لگا دی گئی۔ بھرپور طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا کہ ہمیں یہ نوٹیفیکیشن منظور نہیں، 30% انیشل پے پر اضافہ ہمیں منظور نہیں، پینشنوں کے اندر 5% اضافہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ انہوں نے احتجاج کیا۔ آپ دیکھیں گے آگے، دیکھیں گے وہ کس طرح سرکاری ملازمین جو ہیں وہ سول سیکریٹریٹ لاہور کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں اور اس نوٹیفیکیشن کو نظر آتش کر رہے ہیں۔ یہ پنجاب کا نوٹیفیکیشن چلا دیا جلا دو یہ ظالم نوٹیفیکیشن، یہ ظالم نوٹیفیکیشن، یہ ملازمین دشمن نوٹیفیکیشن، یہ ملازمین دشمن نوٹیفیکیشن، یہ نوٹیفیکیشن نامنظور، یہ نوٹیفیکیشن نامنظور، یہ نوٹیفیکیشن انیشل نامنظور، انیشل نامنظور، انیشل نامنظور، انیشل نامنظور، نامنظور، انیشل نامنظور، انیشل نامنظور، انیشل نامنظور، نوٹیفیکیشن، 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 ملازمین دشمن نوٹیفیکیشن، ملازمین دشمن نوٹیفیکیشن، ملازمین دشمن نوٹیفیکیشن۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہو گئے جب ان کے سامنے یہ نوٹیفیکیشن آیا۔ انہیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور یہ وعدہ خلافی ہے، اور یہ ڈسکریمنیشن ہے۔ پورے پاکستان کے اندر تنخواہیں جس شرح سے بڑھائی گئیں، اور پنجاب کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو تختہ مشق بنایا گیا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس کے فوراً بعد بعض ہمارے قومی میڈیا کے اوپر یہ خبر چلتی رہی کہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب کو ہدایت کی ہے کہ پنجاب کے اندر بھی تنخواہیں وفاق کی شرح سے بڑھائی جائیں، تنخواہیں اور پینشن وفاق کی شرح سے ان کے اندر اضافہ کیا جائے۔ بہرحال ہم اس خبر پر اعتماد کرتے ہیں
ہمارے پاس بد اعتمادی کا اس کا کوئی سورس یا وجہ نہیں ہے۔ بہرحال ہم امید رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اگر ہدایت دی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو تو یقیناً اس پر عمل ہوگا۔ اس لیے اب پنجاب حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جلد از جلد جو بھی اس کا پروسیجر ہے وہ پروسیجر اڈاپٹ کر کے سرکاری ملازمین کے جو بنیادی مطالبات ہیں، تنخواہوں کے اندر اور پینشن کے اندر وفاق کی شرح سے اضافہ کرنا اور لیو انکیشمنٹ کے جو آرڈر ہیں ان کو وڈرا کیا جائے، ان کی وہ سہولت بحال رکھی جائے۔ اگر یہ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے، اگر حکومت نے پھر کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو یہ سرکاری ملازمین پھر سڑکوں پر ہوں گے، پھر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ آج قومی میڈیا پر یہ خبر چل رہی ہے کہ IMF کے ساتھ جو پاکستان کی حکومت کا معاہدہ ہوا ہے اس کے جو اہم نکات ہیں وہ ہمارے قومی میڈیا پر نشر ہو رہے ہیں۔ ان جو اہم نکات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جو سبسڈی دی جا رہی ہے بہت سی چیزوں پر، وہ سبسڈی جو ہے وہ کم کی جائے، کیونکہ بہت سی سبسڈیز ایسی دی جا رہی ہیں جو صرف سیاسی اشتہار بازی کے لیے دی جا رہی ہیں، اور بہت سی ایسی اسکیمیں ہیں جو سیاسی اشتہار بازی کے لیے کی جا رہی ہیں۔ جس طرح اب 1 لاکھ لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں، جس طرح بہت سی جگہ پر اورنج ٹرین یا میٹرو ٹرین ہے وہاں پر اگر اربوں روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے وہ ایک سیاسی اشتہار بازی کے لیے دی جا رہی ہے۔ اگر 100 ارب کا ہم آٹا تقسیم کرتے ہیں اور وہ آٹے کے اندر جو بد انتظامی، جو کرپشن ہوئی، وہ خود حکومت کے جو لوگ ہیں، اس کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے اس پہ تنقید کی اور کہا کہ اس کے اندر 20 ارب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے۔ یہ سیاسی اسکیمیں ہیں۔ اس لیے اگر اس طرح وہاں پر جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ تنخواہوں اور پینشنوں کے جو اخراجات ہیں ان کے اندر کمی کی جائے، لیکن ہماری حکومت ان تنخواہوں کے اندر یا ان اخراجات میں کمی کرنے کے بجائے پاکستان کے ایک اشرافیہ، ایک مخصوص سرکاری ملازمین کا جو طبقہ ہے ان کی مراعات کے اندر اضافہ کر رہی ہے، انہیں الاؤنسز دے رہی ہے، ان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ غریب ملازمین ہیں جو بیچارے صرف تنخواہ یا پینشن پر گزارا کر رہے ہیں، ان کے اندر کمی کر رہی ہے، اور جو اشرافیہ ہے ان کے اخراجات کے اندر اضافہ کر رہی ہے۔ اگر تنخواہوں اور پینشنوں کے اندر آپ نے کمی کرنی ہے، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ غریب ملازمین کے گلے پر چھری پھیریں، اس کا طریقہ آپ یہ اختیار کریں کہ آپ جو 20-20 25-25 لاکھ روپے تنخواہوں پہ آپ بڑے بڑے عہدوں پر لوگ رکھتے ہیں، آپ وہ اتنی تنخواہیں ہیوی نہ دیں، آپ اپنی حکومت کے اخراجات کم کریں۔ یہ صورتحال اب پیدا ہو چکی ہے کہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں سرکاری ملازمین کے اندر ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اگرچہ سرکاری ملازمین کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن ریوائز ہوگا یا نیا نوٹیفیکیشن ہوگا، جو بھی ہونا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم امید رکھتے ہیں، اور ہماری یہ درخواست بھی ہے حکومت سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے، اور ہماری درخواست ہے وزیر اعظم پاکستان سے بھی کہ ملازمین کی یہ بے چینی جو ہے ان کے مطالبات جلد از جلد تسلیم کر کے اور ان کا نوٹیفیکیشن کر کے فوری طور پر یہ بے چینی ختم کی جائے، ان کی تنخواہوں اور پینشنوں کے اندر پاکستان کے باقی صوبوں وفاق کی شرح سے اضافہ کیا جائے، لیو انکیشمنٹ کا جو استحقاق ان کا ختم کیا گیا ہے اسے فوری طور پر بحال کیا جائے، ورنہ یہی سرکاری ملازمین پھر سڑکوں پر ہوں گے، پھر احتجاج ہوگا، پھر ملک کا معاملہ اسی طرح ہوگا۔ آپ اس میں یہ بات بڑے ہی شکوک و شبہات کے ساتھ یہ پھیلائی ہے اور موجود ہے فیلڈ کے اندر، کیونکہ اس حکومت کے تقریباً 3 ہفتے باقی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی ہیلے بہانے اور ڈیلنگ جو ٹیکٹس ہیں اس کے ذریعے حکومت اس کوشش میں ہو کہ ہم اپنے 3 ہفتے گزار لیں، پھر بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، تاکہ بعد میں ہم کہہ دیں گے لو جی ہماری تو حکومت نہیں رہی۔ لیکن یہ عوام، یہ سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ، یہ 2 کروڑ سے اوپر ہیں لوگ، کم از کم 2-3 کروڑ کے، یعنی کہ 12 لاکھ کے قریب سرکاری ملازمین ہیں اور 5 لاکھ کے قریب پنجاب کے اندر پینشنر ہیں، اور ان کے ساتھ اگر آپ 10 افراد ان کے گھرانے کے لگا لیں، یہ تقریباً 2 کروڑ سے اوپر بنتے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کی حکومت کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور کبھی بھولیں گے نہیں، انہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ پنجاب کے ملازمین کے ساتھ کیا گیا ہے یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا گیا ہے۔